السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کرے ہم سبھی کی۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو تہہ دل سے رمضان کی پرخلوص مبارکباد اور تمام مشکلوں سے آسانی کی دعائیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ تراویح کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تراویح کب، کیوں اور کس طرح نازل ہوئی، اور اس نماز کو تراویح ہی کیوں کہا جاتا ہے، کوئی اور نام کیوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آج تک ہم نے بچپن سے سنا ہے تراویح 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 بہت اہم ہے، رمضان میں پڑھتے ہیں، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوشی سے اور فکر سے پڑھتے ہیں مسلمان، عورتیں بھی اور مردیں بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی اور بچے بھی۔ تو کیوں نہ آج میں نے سوچا، ویسے بھی تنہائی میں بیٹھ کر کچھ زیادہ ہی اچھے خیالات آتے ہیں اور پھر ہم ان خیالات و سوالات میں بدل جاتے ہیں اور پھر ہم ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بات کا وہ کیا جائے، مطلب نکالا جائے، ڈھونڈا جائے کہ یہ ہے کیا، تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور آسانی ہو اور ہمارے اندر اور خواہش پیدا ہو کہ ہاں رسول اللہ نے یہ چیز ہمیں اس لیے عنایت کی ہے اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز اس لیے پہنچائی ہے۔ سب سے پہلے تو تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ سنت اور نفل نمازیں جو ہوتی ہے وہ ہماری فرض نماز کو بیلنس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں میں ہم سے جو غلطی، گستاخی، نادانی یا پھر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نمازیں تولیں گے اور کہیں گے کہ اس کے پاس جتنی نفل اور سنت نمازیں ہیں لے کر آؤ اور انہیں فرض نمازوں میں ڈال دو، پھر وہ تول کر برابر کر دیے جائیں گے اور اس طرح اللہ ہمیں درگزر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ تراویح، سب سے پہلے اس میں نے آج 4 سوال نکالے ہیں اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ تراویح کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے؟ تو تراویح کی نماز کو تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ تراویح کا حرف تروحہ کی جمع ہے۔ تروحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، آرام سے پڑھنا۔ اب چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے آرام سے پڑھی جاتی ہے، پوز لے کر تھوڑا 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر ہم ایک تراویح کی دعا پڑھتے ہیں، پھر واپس سے نیت باندھتے ہیں اور اس طرح تراویح کنٹینیو ہوتی ہے، 8 پڑھے، 20 پڑھے یا جتنی بھی پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آیا یہ نام تروحہ سے تراویح، یعنی کہ آرام کی نماز۔ اب یہ روایت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ روایت ملتی ہے فتح الباری بخاری سے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے۔ تو اس طرح ایک ڈاؤٹ کلیئر ہوا کہ اسے تراویح کا نام کیوں ملا۔ اس طرح اسے تراویح کا نام ملا تروحہ لفظ سے۔ تروحہ لفظ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا اور آرام سے پڑھنا۔ اب تراویح کب اور کیوں شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی؟ تو تراویح کی نماز اس طرح شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ شروع ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام درود و سلام ان پر، انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہم وہی چیز فالو کرتے ہیں جو ہمارے رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے اور اللہ نے انہیں سکھائی ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی گنجائش بچتی ہے فالو کرنے کی تو وہ ہے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ فالو کرنا مطلب انہیں فالو نہیں کرنا، ان کے ذریعے سے ثبوت جو ہمیں ملے ہیں، جنہیں حدیث کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال کے کارناموں کے، تو وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شروع ہو چکی تھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ تراویح پڑھ رہے ہیں تو وہاں جمع ہو گئے۔ تو پہلے دن کچھ لوگ جمع ہوئے، پھر دوسرے دن اور جمع ہو گئے، اس طرح تعداد بڑھنے لگی دن پہ دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے یا چوتھے دن مسجد میں نہیں آئے۔ انہوں نے اگلے دن فجر میں کہا کہ میں اس ڈر سے مسجد میں نہیں آیا تھا کہ آپ لوگوں کا شوق اور آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر مجھے یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت اس نماز کو میری امت پر فرض نہ کر دیں، اس وجہ سے میں آج مسجد نہیں آیا، میں نے گھر پر نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اور نماز تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تنہا پڑھی جاتی تھی، جیسے ہم اپنی پڑھتے ہیں نمازیں، الگ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پھر تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو وہاں سے شروعات ہوئی تراویح کی۔ اب یہ آتا ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو کرتے اور
ہو سکتا ہے ان کے روزانہ آنے سے لوگوں کی تعداد بڑھتی، خشوع خضوع بڑھتا، شوق بڑھتا، تو یہ نماز ہم پہ فرض ہو جاتی سنت کی بجائے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں ایک سہولیت دی کہ یہ ہمیں فرض نہیں سنت نمازوں میں شامل کر دی۔ اب تراویح فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اب پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو چیزیں شروع ہوئی ہیں وہ آج تک چل رہی ہیں اور تا قیامت تک چلیں گی انشاءاللہ، لیکن ان میں بہت ساری رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے وہ معنی بتاتے ہیں، نظریے رکھتے ہیں، جس سے وہ چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ایک آسان سا جملہ بھی بہت ہارڈ بنا دیتا ہے، جو غیر مسلمانوں کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ ہمارا دین بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین سے اچھا اور اسلام سے اچھا مذہب اور آسان پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بہرحال پھر یہ سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا۔ وہاں پہ بھی لوگ اکیلے پڑھتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ منفرد اکیلے کہیں گروپ میں کہیں اکیلے جو پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ انہیں ایک امام کے پیچھے کر دیا جائے، جماعت بنا دی جائے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جماعت سے پہلی مرتبہ تراویح کی نماز پڑھائی گئی۔ سب سے پہلے امامت کرنے والے تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے حکم دیا کہ آپ ان کی امامت کریں، اور اس طرح ان کے دور سے لے کر آج تک تراویح کی نماز جو ہے ہم جماعت سے ادا کر رہے ہیں۔ اب تراویح کے اندر دو چیزیں سنت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ تراویح کے اندر قرآن مکمل ہو گیا تو بس اس کے بعد نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا، نہیں۔ دو چیزیں سنت ہیں جس کے بنا تراویح ادھوری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی کہ قرآن شریف مکمل ہونا تراویح میں بہت ضروری ہے، جب تک ایک قرآن مکمل کم سے کم ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری یہ کہ تراویح کو پورے رمضان کے مہینے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، بھلے ہی ہم دوسرا قرآن پھر سے شروع کر دیں تراویح میں، یا پھر ایک قرآن مکمل کر کے پھر جس طرح ہم پڑھتے ہیں تھوڑی تھوڑی صورتوں سے وہ پڑھتے رہیں، لیکن پورے رمضان تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ اور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی تراویح سے ریلیٹڈ کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ امید ہے آپ لوگوں نے پوری سنی ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور میں آپ سے شیئر کریں اپنی فیملیز میں، دوستوں میں، دعاؤں کی اور خیر و عافیت کی طلبگار۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ ہر مشکل کا آسان کرے ہم سبھی کی۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو تہہ دل سے رمضان کی پرخلوص مبارکباد اور تمام مشکلوں سے آسانی کی دعائیں۔ آج ہم اس